السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ آج کافی مہینوں بعد آپ دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ تھا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے حیات محمد کے نام سے، جو میں نے کافی دنوں سے مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ کرنا چھوڑ دی تھی۔ آج ہم پھر دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ جس طرح پہلے آپ سب مجھ سے محبت کرتے تھے، سنتے تھے، آج بھی اسی طرح۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلہ میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اپنے مشاہدات کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ایمان کی عظمت۔ آج ہمارا پہلا موضوع ہے ایمان کی عظمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور چند ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہمارے ساتھ تھے۔ حضور ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا، اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے باغ کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضور نے فرمایا، تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں، تو اس اکیلے پن میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے ہم سب گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا دروازہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں، اور تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نے مجھے اپنے 2 جوتے نشانی کے طور پر دے کر فرمایا، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ حضور نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، یہ جوتے کیا ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا، اور حضرت عمر نے کہا، اے ابو ہریرہ، واپس جاؤ۔ میں حضور کی خدمت میں واپس گیا اور رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، مجھے عمر باہر ملے تھے، جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی، تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے 2 ہتھوڑا مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، تم ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ نے اپنے 2 جوتے دے کر حضرت ابو ہریرہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ دل سے اس بات کا یقین کر رہا ہو، تو یہ اسے جنت کی بشارت دے دے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، ایسا نہ کرے، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے،
اور مزید نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے، آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ اس پر حضور نے فرمایا اچھا انہیں عمل کرنے دو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں ذرا فاصلے سے ایسی جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اتنے میں حضور نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں ابو ذر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا، پھر آپ نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر اور چلا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ اور حضور نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھریلے میدان میں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پتھریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اے جبرائیل اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اگرچہ وہ شراب پیے؟ بخاری، مسلم اور ترمذی کی اس جیسی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہوگا، اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے دیہاتی تھے جنہیں علقمہ بن اولاسا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا ہوں، اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مجھے اس کا پکا یقین ہے۔ جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، فرمایا تمہارا ساتھی بڑا سمجھدار ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمائے رکھا، اور یہ وہ تقوی والا کلمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مرتے وقت بہت ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب یہود میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر دو۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے، حضور بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ہم نے بھی نیچے کیے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا
اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ فرمایا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا غور سے سنو تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔